ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورہ زلزال میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا،
اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو شخص ایک ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا اسے دیکھ۔ برادران اسلام، ہم سب نے مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر آپ نے جب لوگوں کو اکٹھا کیا، جہاں انہیں اس بات کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے چند اور الفاظ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم تم سب نے مرنا ہے جس طرح تم سوتے ہو، والا تبعثن کما تستيقظون، اور پھر تم کو یقیناً اٹھنا ہے جس طرح تم جاگتے ہو، والا تحاسبن بما تعملون، اور ضرور بالضرور تم سے حساب لیا جائے گا جو تم کرتے ہو، والا تجزون بالاحسان احسانا، اور یقیناً تم بدلہ دیے جاؤ گے اچھے کام کا اچھا بدلہ، وبالسوء سوءا، اور برے کام کا برا بدلہ، وانہا لجنۃ ابدا ولنار ابدا، اور اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے آگ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں یہ باتیں بھی تھیں کہ تم سب نے مرنا ہے، اور پھر تم سب نے اٹھنا ہے، اور پھر تم سب سے اس زندگی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا، اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ، اور پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ۔ حضرات، ہم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت کے کچھ قوانین ہیں، وہ آج کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ دنیا کی عدالتوں جیسی عدالت نہیں ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے۔ اس عدالت میں جب آپ پیش ہوں گے، اللہ رب العزت تمہاری ساری فائلیں اوپن کر، ساری فائل، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، سورہ بنی اسرائیل 13 نمبر آیت۔ اور قیامت کے روز ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا۔ ہر چیز اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، ہر شخص اپنے اعمال نامے کو دیکھ لے گا، پڑھ لے گا۔ کوئی دنیا کے اندر ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، جب اعمال نامہ اس کے سامنے آئے گا تو اسے پڑھ لے گا، ہر چیز کھول کر اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اس کی زندگی کا مکمل ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا، اس میں نہ کوئی چھوٹی بات رہ جائے گی نہ کوئی بڑی بات، ہر چیز اس میں اللہ رب العزت نے شمار کر رکھی ہوگی۔ اور جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا نا، تو سورہ کہف کی آیت نمبر
49 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اور مجرم دیکھ رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے ہماری نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز ہی اس نے شمار کر رکھی ہے، ہر چیز ہی اس کے اندر موجود ہوگی۔ انسان کا ایک ایک عمل، چھوٹا عمل بڑا عمل، کوئی بھی اس کا نیکی ہے یا بدی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت اس کے سامنے لے آئے گا۔ اور اللہ کی عدالت کے اندر جو پیشی ہوگی، سخت نگرانی کے اندر، سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، اسے لانے والا ہوگا، ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اسے قبر سے اٹھا کر ایک بندہ، ایک فرشتہ اسے لے جائے گا، ہانک کر لے جائے گا حشر کے میدان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جرائم کی گواہی دینے والا بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ مکمل شہادتوں کے ساتھ اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اور اللہ کی عدالت ایسی ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، اور سورہ قاف 29 نمبر آیت میں فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں، معمولی سا بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کی عدالت کے اندر انصاف ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور وہاں اللہ کی عدالت کے اندر آپ کا دفاع کرنے کے لیے کوئی وکیل نہیں ہوگا، اور دنیا کے اندر آپ مجرم بھی ہوں، اپنے دفاع کے لیے آپ وکیل کر لیتے ہیں، بڑا وکیل کر لیتے ہیں تاکہ یہ مجھے بچا سکے، تاکہ مجھے کم سے کم سزا ہو سکے، لیکن اللہ کی عدالت کے اندر کوئی وکیل آپ کا دفاع کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ اقرا کتابک، اللہ کہے گا اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل کی 14 نمبر آیت۔ آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے، اپنا حساب خود لینے کو کافی ہے۔ اور اللہ کی عدالت وہ ایسی عدالت ہے جس میں نہ رشوت چلے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا، اور نہ ہی وہاں کوئی سفارش چلے گی، نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ اور دنیا کی عدالت کے اندر آپ تعلقات کو استعمال کر لیتے ہیں، آپ لالچ میں لے آتے ہیں، جو ہے وہ جسٹس کو لالچ میں لے آتے ہیں، آپ روپیہ پیسہ چلا لیتے ہیں، آپ تعلقات کو استعمال کر لیتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور اللہ کی عدالت ایسی ہے، وہاں سفارشیں نہیں چلیں گی، وہاں پر دوستی کام نہیں آئے گی، روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ کی عدالت کے اندر فیصلہ کر کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا،
اپیل کرنے کا بھی حق نہیں ملے گا۔ یہاں آپ سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اپیلوں پر اپیلیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اپیل کرنے کا حق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دنیا کی عدالت کے اندر آپ جج سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ دوسری عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں غلطی کا امکان نہیں ہے، اس لیے وہاں اپیل کا حق بھی نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اور لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ اور دیکھ لو میرا اعمال نامہ، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، میں نے یقین کر لیا تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے، میرا حساب ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے قریب ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرمائے گا کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے۔ اور لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، کس لیے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، بچوں کو کس طرح کما کر کھلائیں گے، اور تم نے کاروبار بھی کیا، تم نے روزہ بھی رکھا، تم نے اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کی، کام بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کی بدولت آج جنت میں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کو اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کے جو موت دنیا میں مجھے آئی تھی وہ میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، حالانکہ انی سلطانیہ، میرے اقتدار نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری دلیلوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے، توق پہنا دو اسے، ثم الجحیم صلو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس میں اسے داخل کر کے جہنم کی آگ میں جھونک۔ اللہ کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے، اس میں جب فیصلے ہو جائیں گے اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، میرے ہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ اور اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے، اور دنیا کے اندر آپ جھوٹے گواہ پیش کر دیتے ہیں اور جھوٹے گواہ آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹا گواہ آپ کے حق میں پیش نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت تو وہ عدالت ہے کہ جب تم انکار کر دو گے کہ میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہنسے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اور مجھے پوچھو میں کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا مجھے اس آدمی کی گفتگو سے ہنسی آ گئی ہے جو رب کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ہاں ظلم نہیں ہوگا، تو کہے گا کہ یا اللہ میں یہ جو تو اعمال نامہ مجھے دیا گیا ہے، میرے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے میں اسے نہیں مانتا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، یہ سب غلط ہے، یہ سب سیاسی مقدمات ہیں، جیسے ہمارے سیاستدان کہتا ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ آج اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنے ان کو تسلیم کروں تو میں اپنے اعضاء کی گواہی تسلیم کروں گا، آج کسی اور کی گواہی تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے مجھے تیرا یہ چیلنج قبول ہے، تو آج چاہتا ہے نا کہ میں اپنے اعضاء کی گواہی قبول کروں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ،
वतशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो किया करता था। और सूरह अन्नूर में भी अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह यासीन की 65 नंबर आयत, सूरह अन्नूर पढ़ लीजिएगा 24 नंबर आयत, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, जिस दिन उनकी जुबानें उनके हाथ, उनके पांव उनके खिलाफ गवाही देंगे, बिमा कानू यामलून, जो कुछ वो किया करते थे। आज जुबान से हम जो बोलना चाहते हैं जुबान वो बोलती है, लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत के अंदर, अल्लाह के हुजूर जब हम पेश होंगे, हम जुबान से जो बोलना चाहेंगे जुबान वो नहीं बोलेगी। आज हम इससे झूठ बोलते हैं, कल क़यामत वाले दिन हमारी जुबान झूठ बोलने से इनकार कर देगी, वही बोलेगी जिसका रब उसे हुक्म देगा। ये जुबान इंसान के खिलाफ गवाही देगी, उसके हाथ उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसके पांव उसके खिलाफ गवाही देंगे। और इसी तरह सूरह हामीम सजदा में अल्लाह ने फरमाया, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शाहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, यहाँ तक कि जो ही उसके पास पहुँचेंगे उनके कान, उनकी आंखें, उनके चमड़े उनके खिलाफ उसकी गवाही देंगे, जो कुछ वो किया करते थे। जुबानें, पाँव, हाथ, ये जिल्द इंसान के खिलाफ गवाही देगी। आज हम समझते हैं कि मैं जुर्म कर रहा हूँ, गुनाह कर रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन याद रखिए इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा सिस्टम बना दिया है, आप जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, ये जो जिल्द है ये भी कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर बोल कर बताएगी कि इसने ये जुर्म किया था। आज तो ये साइंस भी साबित कर चुकी है, स्किन स्पीच नजरिया दरियाफ्त हो चुका है। स्किन स्पीच, इंसान जो कुछ बोलता है वो उसकी जिल्द पर रिकॉर्ड हो जाता है, उसकी जिल्द पर रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू उसको आप सुन सकते हैं, इसी तरह इस स्किन पर, इस जिल्द पर जो इंसान ने अमाल किए हैं, जो कुछ बोला है, इस जिल्द पर मौजूद है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह इसे भी बोलने की ताकत देगा। जब इंसान ये देखेगा कि मेरे अपने आज़ा जिनको बचाने के लिए मैं ये ड्रामे कर रहा था, मेरे अपने आज़ा मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, वो कहेगा तुमको बोलने की ताकत किसने दी? कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ला शैइन, वो कहेंगे हमें उस रब ने बोलने की ताकत दी है जिसने बाकी चीज़ों को बोलने की ताकत दी है। जो रब जुबान को बोलने की ताकत दे सकता है, वो रब आज़ा को भी बोलने की ताकत दे सकता है, वो हाथों को भी बोलने की ताकत दे सकता है, वो पाँव को भी बोलने की ताकत दे सकता है, वो जिल्द को भी बोलने की ताकत दे सकता है। वमा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, और तुम इससे पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान गवाही देंगे, ना तुम्हारी आंखें, ना तुम्हारे चमड़े। वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह यअलमु कसीरम मिम्मा तामलून, और लेकिन तुमने गुमान किया कि बेशक अल्लाह बहुत से काम जो तुम करते हो नहीं जानता। तुम ये समझते थे कि तुम्हारे जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि ये कान मेरे खिलाफ बोलेंगे, ये जुबान मेरे खिलाफ बोलेगी, ये जिल्द मेरे खिलाफ बोलेगी। और मेरे भाइयों, ये आर्जी जिंदगी है, किसी वक्त भी खात्मा हो सकता है, किसी वक्त भी मौत का बुलावा आ सकता है। ये 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक साथी तुफैल एडवोकेट साहब मेरे साथ जोहर की नमाज पढ़ी, मैंने दरस दिया, जोहर का दरस सुना, फिर बाद में 1 घंटा तक मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते रहे। घर चले गए, इकबाल एवेन्यू में उनका घर था। सुबह उनके बेटे का फोन आया, अब्बा जी रात को सोए, सहरी को जगाने के लिए गया, वो सो चुके थे हमेशा के लिए सब। एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। मुझे उसने फोन किया, मैं हैरान हो गया कि कल तो मेरे साथ बैठे थे, कोई बीमारी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, रात सोए सुबह उठ ही नहीं सके। एक दिन हमारे साथ भी ऐसे होना है,
یہ میرے بھائیوں عارضی زندگی ہے. کتنی گزار چکے ہیں, کوئی 50 سال گزار چکا ہے, کوئی 60 سال گزار چکا ہے, کوئی 70 سال گزار چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی. اندازہ کرے اوسطاً عمر 60 اور 70 سال. ایک طرف 60-70 سالہ زندگی, ایک طرف کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سمندر کے پانی کے اندر اپنی یہ شہادت والی انگلی ڈبوئے, پھر اسے باہر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے. جو پانی اس انگلی کو لگا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, باقی سمندر آخرت کی زندگی ہے. اور دنیا کی زندگی ایک قطرہ زندگی کی مانند ہے, آخرت کی زندگی سمندر زندگی کی مانند ہے. انسان کتنا نادان ہے, ایک قطرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, ایک قطرہ زندگی کو 60-70 سالہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں کے حق مارتا ہے, بہنوں کے حق مارتا ہے, بھائیوں کے حق مارتا ہے, اولاد کے حق مارتا ہے, رشوت لیتا ہے, ظلم کرتا ہے لوگوں پر. یہ ایک قطرہ زندگی ہے جو سمندر زندگی کا ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے, جو دائمی زندگی ہے, جو ابدی زندگی ہے. اس زندگی کو برباد کر بیٹھتا ہے. اور میرے بھائیو عقل مند بنے, عقل مند بنے. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے, کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے, لیکن اگر آخرت برباد ہو گئی تو سب کچھ برباد. اگر یہ دنیا برباد ہوتی ہے, ہو جائے, دنیا میں حق نہیں ملتا نہ ملے, کسی کا حق نہیں دبانا, یہ فیصلہ کریں. اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں, بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں. کل قیامت والے دن اس طرح پیش ہونا ہے کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو. اللہ کا بھی میں نے حق ادا کیا, بندوں کا بھی حق ادا کیا. پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بھائیوں سب نے مرنا ہے, کسی نے یہاں زندہ نہیں رہنا, اور مرنے کے بعد یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. آپ پر ہے, آپ کون سی جگہ جانا پسند کرتے ہیں, جنت میں یا جہنم میں. تو جنت میں اگر جانا ہے تو جنتیوں ویسے والے اعمال کریں, اور اگر جہنم میں جانا ہے تو جہنمیوں والے اعمال کریں. مجھے امید ہے آپ سب مسلمان ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا. انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. اے اللہ ہم یہاں جتنے بھی موجود ہیں, ہمارے یہاں اب مرد بھی ہیں, اے اللہ عورتیں بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. اے اللہ تو اس سے ہم دعا کرتے ہیں, رمضان کا آخری روزہ ہے, آخری دن ہے, جمعے کا دن ہے, بابرکت دن ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی والدین, دوست, احباب, رشتہ دار, نمازی بھائی بہنیں اس دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.